بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. شکر ہے اس کی ذات کا، جتنا اس کی کرم نوازی کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جو خالق ہے ہمارا، جو مالک ہے، جو رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو ہمیں تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے. ہم اس کی کیا ہم بیان کریں، جو سبحان ہے، جو منزہ ہے، جو پاک ہے، جو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس سے ناواقف ہیں. خواتین و حضرات، ہم جتنا اس کی ذات کا شکر ادا کریں اس قدر کم ہے، کیونکہ اللہ پاک وہ ذات ہے، جیسا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے رب، میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی لالچ ہے جنت میں جانے کا. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے ڈر یا خوف ہے کہ میں جہنم چلا جاؤں. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے، تو میرا پروردگار ہے. So this Ramadan, this is what we are trying to do. We are trying to connect to the ultimate power, to the ultimate energy, to the ultimate divine. And I'm very grateful to you. بہت اچھا آپ لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے کہ آپ لوگ وہ میڈیٹیشن سن رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس سے وہ تمام انرجی اپنی روح کے اندر لے کر پھر ہم نے اس دنیا کے اندر جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا ہے. لوگوں کے جو ہم پہ حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھ سکیں. آج کے واقعے جو قرآن حکیم میں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. کل ہم لوگوں نے تھوڑا سا سرسری سا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا ریکیپ کر دیتی ہوں ویری کوئکلی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں موجود تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. تو ایک شخص جو ہے محفل میں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ کیا کہ آپ بے انتہا خوبصورت تقریر کرتے ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں، اور میرے علم کے مطابق کوئی دوسرا نہیں اس اندر جس کو میں جانتا ہوں جو اتنا علم رکھتا ہو. تو دو روایات ملتی ہیں کہ ایک روایت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں شاید نہیں ہوں وہ جس کا علم سب سے بڑھ کر ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا نام لیا تو کلیم اللہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کو یہ اس بات سے آگاہی دی کہ نہیں موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی ایک شخص ہے جو اس دنیا میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور پھر اس کی نشاندہی کی. پھر اس سے وہ جب جا کے ملے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ جو عالم تھے، جو الہی استاد اگر ہم کہیں کہ اس الہی استاد کے پاس جب وہ پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بہت خواہش ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی جناب خضر علیہ السلام سے کہ میری بہت خواہش ہے کہ آپ، یہ واقعہ سارا سورہ کہف میں ہے، ایز آئی پرومسڈ یو، کہ جو بھی واقعات اور قصے آپ کو سنائے جائیں گے، چاہے وہ اسلاف کے قصے ہوں، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہوں، چاہے وہ ائمہ کے قصے ہوں، وہ انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں یا جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں نیک صالحین لوگوں کے یا مختلف قوموں کے جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. جب وہ وہاں پر گئے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے گزارش کی
کہ اے بندائی بزرگ، اے بندائی صالح، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے علم عطا کریں، مجھے علم کی بھوک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ علم مجھے حاصل ہے، مگر اب مجھے رب نے اس بات سے آگاہ کیا ہے، مجھے یہ بتلایا ہے کہ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے علم ضرور بتائیے۔ اب کچھ ایسی گفتگو ہے جو قرآن حکیم میں بیان کی، میں چاہوں گی کہ میں ورڈ ٹو ورڈ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو اس کے اوپر جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، کہتے ہیں لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس عالم نے یعنی حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو۔ آگے فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا کہ تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اسرار سے تم آگاہی نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ عالم اسرار اور جو بھی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، پھر جب یہ بات ہوئی اس بات کے اوپر جو حضرت موسیٰ ہیں وہ ان کو بہت تعجب ہوا اور بڑا حیران ہوئے کہ ایسی کیسی بات، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھ، کیونکہ جب آپ کو محدود علم رکھتے ہیں نا تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت پتہ ہے، مگر جو محدود علم رکھنے والا ہوتا ہے شاید وہی سمجھتا ہے کہ اس کو بہت پتہ ہے، جس کو نہیں، وہ جو نہیں جانتا، جیسا کہ کل میں نے امام کی سینگ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جو نہیں جانتا وہ کبھی بھی نہیں یہ سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ علم ہے۔ بہرحال کافی زیادہ حیران اور پریشان ہوئے حضرت موسیٰ، اور انہوں نے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ ضد کہہ لیں یا اصرار کیا حضرت خضر سے کہ مجھے آپ ایک موقع دیجئے، میں واقعی مخلصی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس تمام معاملے کے اوپر صبر کر سکوں۔ اور انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، اصرار کیا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور انہیں یقین دہانی دلانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے، انہیں خوف تھا کہ اس بزرگ کا فیض جو ہے ان سے منقطع نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا، اور وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ ان کے ساتھ گئے، اور یہاں پر مختلف جو تفاسیر ہیں اس میں بتایا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے حضرت یوشع جو ان کے غلام تھے، حضرت یوشع جو تھے وہ اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، مگر جب حضرت موسیٰ جناب خضر کے پاس پہنچے تو مختلف مقامات پہ یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ وہ ان کا سفر جو ہے منقطع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت خضر کے ساتھ چل دیے اس سفر میں، آگہی کے سفر میں۔ اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انتہائی ادب و احترام اور خدا کی مرضی پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا۔ آپ نے اس عالم سے یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے صابر پائے گا، یعنی اللہ مجھے توفیق دے گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کر سکوں۔ پھر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے عہد تو لے لیا تھا اور ان سے وعدہ لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ سفر کا آغاز ہوا تو اس سفر میں آپ لوگوں نے مختلف جگہ پہ شاید واقعہ سنا ہوگا، جب سفر کا آغاز ہوا تو حضرت خضر جو ہے حضرت موسیٰ کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور انہوں نے کہیں کسی منزل پر پہنچنا تھا۔ جب اس کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی میں سوار ہو کر جیسے ہی وہ سوار ہوئے تو چند لوگ اس کشتی میں موجود تھے، اور انہوں نے بغیر کچھ کہے اس کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا۔ وہ ایک بے عیب کشتی تھی اور حضرت خضر نے اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا، تو حضرت موسیٰ بہت جھنجھلا سے گئے، بہت پریشان ہوئے، عجیب سے ہو گئے کہ ایک بہترین کشتی ہے، ہم اس میں سفر کر رہے ہیں، اس میں کئی لوگ موجود ہیں۔ تو آپ نے ان عالم سے ایک دم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں سوراخ کیا، یہ تو اتنا بڑا نقصان کر دیا اس کے مالک کا جو اس کشتی کا مالک ہے۔ اور انہوں نے کہا، اور حضرت جب یہ سوال انہوں نے کیا
پہلی ہی بات پہ صبر نہ کر سکے تو حضرت خضر سے جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ یہ ارشاد فرمانے لگے کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے. اور بہت ہی اطمینان اور بہت ہی لطیف اور خوبصورت لہجے میں انہوں نے یہ بات جو ہے ان کو بتانی شروع کی. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے گئے. حضرت خضر نے راستے میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب تم احتیاط سے رہنا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے مجھے اور اس طرح سے بے صبری کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہ ملے. آگے چلتے ہیں تو حضرت خضر جو ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ مزید وہ گفتگو نہیں کریں گے. آگے کیا ہوتا ہے کہ جب کشتی اپنے منزل پر پہنچی تو کشتی سے یہ اترے تو یہ دونوں اپنے کسی ارادے سے کسی ایک شہر میں جا پہنچے. ابھی یہ داخل ہی ہوئے کہ ایک بچہ وہاں پر حضرت خضر کو دکھائی دیا، اس عالم کو جو الہی عالم اللہ کی طرف سے جس کی تعریف ہوئی، جس کا ذکر ہوا. بچے کو دیکھا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ پوچھا کسی سے، نہ کچھ. وہ نہیں جانتے تھے اس شخص کے، اس بچے کے بارے میں اپیرنٹلی، اور حضرت موسیٰ بھی نہیں جانتے تھے. حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے، اور نبی کا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے، انسانیت کے کام آنا ہے. جب یہ بات ہوئی تو وہ اس قدر جھنجھلا گئے دوبارہ سے، اور وہ اپنا وعدہ جو ان سے کیا تھا کہ میں آپ کے کاموں میں کچھ نہیں بولوں گا، ایک بار پھر یہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے کہ جس کا کوئی بھی کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی بھی اس کا قصور نہیں تھا. اور اس بات کے اوپر وہ جب یہ کہنے لگے تو حضرت خضر نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میرے کاموں پر یا جو بھی میرے معاملات ہیں اس کے اوپر تم صبر نہ کر پاؤ گے، تم دیکھ نہ پاؤ گے، تم صبر نہ کر پاؤ گے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ کو ایک بار پھر بہت ندامت ہوئی. سوچنے لگے، سوچ میں پڑ گئے کہ میں بڑی ایون ایک اپولوجیٹک سا جس طرح آج کل کی لینگویج میں بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہونے لگا. کہنے لگے کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بے شک آپ نے مجھے کہا تھا، مجھے ایک آخری موقع دے دیجئے. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر، یعنی مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں. تو تھوڑا سا اور آگے جب بڑھے تو وہاں پر اس بستی میں پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے. جس گاؤں میں پہنچے تھے اس کا اگر ہم تھوڑا سا تعارف کروانا چاہیں تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ جو مختلف لوگ ہیں اس گاؤں کے بارے میں کہتے تھے کہ بعض نے کہا کہ یہاں ایلا شہر مراد ہے جس شہر میں وہ پہنچے، اور ایلات کے نام سے بھی ایک مشہور بندرگاہ تھی، اور بحیرہ احمر کے کنارے خلیج عقبہ کے نزدیک یہ جو بندرگاہ ہے یہ واقع تھی. اور کچھ دوسرے لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ اسے ناصرہ شہر مراد ہے جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور مرحوم تبرسی نے اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے جو آخری احتمال کی تائید کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو ہے کہ وہاں پر پیدائش ہوئی ہوئی ہے اس مقام پر جہاں پر حضرت خضر اب حضرت موسیٰ کو لے کر پہنچے. اس جگہ کے جو لوگ تھے نا وہ بہت ہی بخیل اور ایسے لوگ جو کینہ رکھنے والے بخیل تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ کم دل نہیں ہوتے، جس طرح کم ظرف لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقت حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا وہاں پر گزرا، وہاں پر جب یہ گئے تو ان کا جو طعام کا کھانا پینا کے جو معاملات تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا. تو حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ نے ان سے کھانے کا جسے کہتے ہیں کہ عرض کی یا کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، تو ان لوگوں نے، اس بستی کے لوگوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا.
ان کو کھانا نہیں دیا. اس کے باوجود وہاں پر ایک گھر تھا اور اس گھر میں بہت ہی نیک پرہیزگار دو میاں بیوی تھے. ان کے بچے تھے, ان کی اولاد تھی, اور وہاں پر ایک گرتی ہوئی دیوار تھی, ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. اس کے باوجود کہ حضرت خضر کو انہوں نے کھانے کو کچھ نہ دیا, اس بستی کے لوگوں نے کچھ کھانے کو نہ دیا, اس کے باوجود حضرت خضر نے اس بستی کے اس گھر میں موجود لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کہہ لیں یا ہیلپ کرنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس گرتی ہوئی دیوار کو میں بناؤں گا. اور اس دیوار کو انہوں نے چنا, بنایا اور کھڑا کر دیا. اب یہ تمام ماجرا جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا عالم تھا, نہ کچھ کھایا ہوا تھا نہ کچھ پیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ یہ تمام ماجرا دیکھ رہے تھے. جب یہ تمام ماجرا دیکھا تو ان کے ذہن میں خیال آیا اور یہ سوچ آئی کہ یہ کیوں ہیلپ کر رہے ہیں, جبکہ ان لوگوں نے تو نہ کچھ کھانے کو دیا, نہ کچھ پینے کو دیا, نہ کوئی مدد کی, اور ایسے بے ظرف لوگوں کے, بے مروت لوگوں کے یہ مدد کیوں کر رہے ہیں. یہ خیال آیا. اس خیال کا آنا تھا, اب آپ یہ یاد رکھیں, ہم ہمیشہ خیال اور فکر کی بات کرتے ہیں. جو فکر ہمارے ذہن میں آتی ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ فکر ہماری زبان پر آ جاتی ہے. جب یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا تو آپ نے یہ کہا کہ دبے لفظوں میں, بہت تحمل مزاجی کے ساتھ, اب حضرت موسیٰ وہ ہڑبڑاہٹ نہیں تھی یا وہ ایگریشن نہیں تھا, بہت ہلکے سے زبان کے ساتھ نرم لہجے میں حضرت خضر کو کہتے ہیں کہ اے میرے استاد, یہاں کے لوگ جو ہیں یہ اس قدر بے مروت ہیں, بے ظرف ہیں, ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا, بخیل ہیں, مگر اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے نہ کوئی اجرت طے کی, نہ کوئی بات کی, اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. مجھے اس کے سامنے کوئی حکمت نظر نہیں آتی. جب آپ نے یہ بات کی نا تو آپ نے کہا, بس موسیٰ, اب تیرا اور میرا ساتھ ختم. میں نے تجھے 3 دفعہ وارننگ دی تھی کہ میں تجھے ساتھ تو لے چلوں گا, مگر تو صبر نہ کر پائے گا میرے اعمال پر جو میں اعمال کروں گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بہت مشکلات آئیں, مگر ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ مشکل اور کڑا وقت کب تھا آپ کی زندگی میں. تو حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب میں نے اپنی دعا رب کے سامنے رکھی اور میں نے یہ چاہا کہ میں ایک اس عالم سے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ علم حاصل کر سکوں. جب میری غلطی کی وجہ سے تیسری مرتبہ اس عالم نے یعنی جناب خضر نے مجھ سے اپنے راستوں کو منقطع کیا, مجھے دور کیا, تو وہ میری زندگی کا سخت ترین اور مشکل ترین وقت تھا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بہت رنج والا دن تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جدا ہونا طے پا گیا تو ضروری یہ تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ جنہیں گوارا نہیں کر پائے تھے, در حقیقت ان سے ہمراہی کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا کہ وہ ان 3 عجیب واقعات کا ایٹ لیسٹ راز سمجھ لیں, ریزن سمجھ لیں, اور یہی راز بہت سے مسائل کی تفہیم کے لیے کلید بن سکتا ہے, اور مختلف سوالوں کا جواب اس میں پنہا تھا. اب ہوا کچھ اس طرح سے, اب جناب خضر جو ہیں وہ ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ یہ مصلحت کیا تھی ان تمام کاموں میں, ان کا جو ریزن کیا تھا, پیچھے حکمت کیا تھی. یاد رکھیے کہ وہ ظاہری طور پر تو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ, لیکن اس کے اندر باطنی حکمت کیا تھی یہ حضرت جناب خضر جانتے تھے. اب انہوں نے کہا, لو موسیٰ سنو, تم سنو کہ کیوں میں نے کشتی جو ہے وہ اس کے اندر سوراخ کیا اور بے عیب کشتی کو عیب دار بنا دیا. ہاں تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی, اور
ایک بہت ہی ظالم اور جابر حکمران اس کشتی کی تلاش میں نکلا تھا، اور وہ اسی لیے یہ کشتی چاہتا تھا کہ یہ کشتی وہ ہڑپ لے، اس لیے کیونکہ اس کو یہ بے عیب کشتی کی وہ تلاش میں تھا، اور اگر میں اس میں عیب نہ کرتا تو ان مسکین اور جو لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ اس کشتی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کشتی میں سوار کیا، اور اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ وہ کشتی اس ظالم اور جابر حکمران کی اس سے چنگل سے بچ گئی۔ پہلی جو مصلحت تھی وہ یہی تھی کہ اس کو بچانا تھا مسکین لوگوں کے لیے۔ دوسری جو چیز تھی کہ کس طرح سے اس لڑکے کو، اس غریب ماں باپ کے بچے کو، جو بہت ہی نیک ماں باپ تھے، ان کے بچے کو، جو ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عالم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس لڑکے زندہ رہنے کی، اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو اس صورت میں وہ اپنے ماں باپ کو آنے والے وقت میں بہت سے ناگوار واقعات اور بہت سی مشکلوں اور پریشانیوں کا باعث بناتا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی حکمت سے اس لڑکے کو قتل کرنا ہی بہترین حل تھا، یا اس کی جسے کہتے ہیں کہ لوح قرآنی پہ اسی طرح سے موت جو تھی وہ واقعہ ہونی تھی۔ اور آخری اور تیسرے کام دیوار بنانے کے واقعے کا جواب یہ ہے کہ اس عالم نے اس واقعے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کیا کہا؟ رہی دیوار کی بات، تو اس وقت شہر کے 2 یتیم بچوں، وہ دیوار جو تھی وہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کے جو ماں باپ تھے، وہ ایک خزانہ جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا پروردگار چاہتا تھا، یہ اب حضرت موسیٰ سے مخاطب ہیں، تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی جو تجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ جو میں نے پورا واقعہ بیان کیا، یہ میں یہاں پر بتا دوں، سورہ کہف کی 81، 82، 83، 80 اور اینڈ آن ورڈز جو ہیں، یہ تمام اس میں جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ درج ہے۔ ایٹ ٹائمز اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنی زندگی میں صرف سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی نیگیٹو ایسا عمل ہو جاتا ہے، یا کوئی اللہ کی طرف سے ہمارا کوئی بہت پیارا ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں دنیاوی لحاظ سے کسی کام میں نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں بہت اچھی جاب ملتی ہے مگر وہ جاب ہم سے ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اپیرنٹلی سطحی طور پہ نظر آتا ہے کہ شاید کسی ایک شخص نے میری چغلی کی میرے باس کے ساتھ، اور وہ دکان جو ہے، وہ جو کام جو ہے یا جو جاب جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ اینڈ وی ڈو ناٹ ریئلائز ایٹ ٹائمز وہ لوگ جو دکھاوی طور پر، دنیاوی طور پر آپ کے لیے نیگیٹو چیزیں یا نیگیٹو چیزیں بیج رہے ہوتے ہیں، بو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ایٹ ٹائمز ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میری زندگی سے دور چلا گیا ہے، اب میری زندگی کیسی رہے گی، کیا میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، لیکن ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ان کسی شخص کا آپ کی زندگی سے چلے جانا۔ کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اس میں کیا مصلحت ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ والدین یا ہماری ماں یا ہمارا باپ اگر ہماری زندگی میں مزید تھوڑی دیر اور رہتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کیا رویہ رکھتے، ہمارا کیسا بیہیویئر ہوتا، کہ وہ بیہیویئر ہی ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا باعث بن جاتا۔ وی ڈونٹ نو۔ ایٹ ٹائمز ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے وہ رزق نہیں دیا، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو ان کے گھر کتنے پیارے، ان کے گھروں میں اے سی ہیں،
ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس بچوں کی فراوانی ہے, ان کے پاس ہر چیز تو ہے, تو ہم اس پہ شکایت کرنے لگتے ہیں. اینڈ وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ یہی تمام نعمتیں جو اس شخص کے پاس ہیں وہی تو دراصل اس شخص کے لیے اس کی آنے والے وقت میں وہی اس کی آزمائش بن جائیں گی. ہم نہیں جانتے کہ جس اولاد کے اوپر ہم بہت مان, فخر, ناز کرتے ہیں وہی اولاد آپ کے لیے امتحان ہوتی ہے. وہی پیسہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے آپ کے لیے کیا کیا آنے والے وقت. کئی دفعہ لوگ بہت کما رہے ہوتے ہیں بٹ سم ہاؤ ان کے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی. یہاں سے رزق آتا ہے, وہاں سے آپ کو بیماریوں میں اور باقی غلط لہب و لعاب میں نکل جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے چیزوں کو سطحی طور پہ مت دیکھیں. وہ رب العالمین, وہ عالم ہے, وہ عالم ہے, وہ حضرت خضر جو ہیں جس کو اللہ نے چنا ہے وہ اس کا بھی رب ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, ہماری ذات کے لیے کیا بہترین ہے. وہ جو کرتا ہے اس پہ راضی بر رضا ہوں. ہاں, جہاں آپ کے حقوق ہیں, جہاں آپ کی ذمہ داریاں ہیں, جہاں آپ نے اپنی کوششیں کرنی ہیں وہاں تک کریں, مگر کچھ چیزیں آپ کے اختیار سے آ کے نکل جاتی ہیں. جب آپ کے اختیار سے آ کے کوئی چیز نکل جائے تو بس اس کے اوپر رب کی ذات کا شکر ادا کریں. بارہا اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور اس کی مصلحت کو, اس کی حکمت کو سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں. اڑے نہیں رہتے, ضد پہ نہیں رہتے, جاہلوں کی طرح ایک بات کے اوپر آ کے اپنی ذہنوں کو روک نہیں لیتے. جب ایسا آپ کرتے ہیں پھر اللہ آپ کو اسی بھنور میں پھنسائے رکھتا ہے. پھر اللہ آپ کو ایک ایسے لوپ میں پھنسا دیتا ہے کہ اس لوپ سے اگر اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن کئی دفعہ اللہ ہی آپ کو اس لوپ میں آپ کے رویے کی وجہ سے, آپ کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا, اور پھر وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ ہم اپنے اندر عاجزی لا سکیں. ہمیں ایسا علم عطا کرے جس کو حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں یوں لگے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو ہمیں باعمل بنا دے. ایسا علم عطا کرے کہ ہم لوگوں کے علم کو بہترین سمجھیں اور اپنے آپ کو اور سے اور کم سمجھیں, اور اس لگن اور جستجو میں عاجزی کے ساتھ سر نیچے کر کے مزید علم حاصل کرتے رہیں. ہمیں ایسا علم عطا کرنا اے مالک جو ہمارے اعمال میں بہتری لانے والا ہو, نہ کہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اذہان کو, ہماری افکار کو تکبر میں مبتلا کر دے. اللہ کی ذات سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک, وہ جو تو نے عالم بھیجے ہیں اس دنیا میں, محمد و آل محمد, آئمہ معصومین, ہمارے 12 امام, 14 معصومین, اللہ ہمیں ان کے ساتھ متمسک رکھنا, ہمیں ان کے کرداروں کی روشنی میں رکھنا. یہ جو ارواح کا اثر یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں روحوں کے مقام کا, اس ارواح کے مقام کا, اس بہترین ارواح میں کون شامل ہیں جہاں ہم اپنی اس پوائنٹ آف شائننگ, پوائنٹ آف لائٹ کو لے کر جاتے ہیں, اس میں کون ہے؟ اس میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو اللہ کا نور ہے. امام علی ابن ابی طالب, یہ جو ہم روحانی معراج کرتے ہیں, جو میڈیٹیشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, کبھی امیجن کریں کہ جب آپ اپنی روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں, اپنے رب کے پاس لے کر جاتے ہیں, تو وہاں پر کون کون سی ارواح ہوتی ہیں. وہاں پر آقا ہیں, وہاں پہ مولا ہیں, وہاں پہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں, وہاں پہ حضرت امام حسن ہیں, امام حسین ہیں جو جنت کے سردار ہیں, وہاں پر یہ تمام خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. ان تمام ارواح کے نور کی روشنی جو اللہ کا نور ہے, اس سے روشنی لے کر
ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو بہترین کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا کرے، اور بہترین کر کے ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آج سے پہلے بے انتہا رمضان آئے اور گزر گئے۔ سوال یہ ہے کہ اس دفعہ کے رمضان ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے اعمال کو کس طرح سے بدل کے جاتا ہے۔ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ لوگوں سے آج بھی میں وہی گزارش کروں گی کہ صبح ایگزیکٹلی 5 بجے فجر کی نماز ہمارے ہاں تقریباً 4 سوا 4 بجے ہو جاتی ہے، اور مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری التماس ہے، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس لمحات میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب 4 بجے 5 بجے ہم یہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو، ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کو ضرور سنیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ارلی ان دا مارننگ، دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو وین یو گیٹ اپ فار نماز اینڈ بیفور یو اسٹارٹ دا ڈے، یہ جو میڈیٹیشن ہے، اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن، یہ آپ سنیے۔ یہ بالکل وہ چارجنگ کا کام کرے گی کہ ایک موبائل جو ہے وہ آپ جب چارج نہیں کرتے تو وہ سارا دن کسی کام نہیں آتا۔ جب آپ اپنے اجسام کو، اپنی ارواح کو چارج کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سارا دن جو ہے وہ کتنا خوبصورت گزرے گا آپ کا۔ اپنی زندگی کو ڈپلیٹڈ موبائل کی طرح نہیں گزارنا کہ جس کی بیٹری بالکل چارج نہیں ہے، بالکل ختم ہے۔ ہم نے فل چارج کرنا ہے، 100% چارج کر کے جب ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے خوبصورتی، آسانی، اور پھر آپ ریڈیٹ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ اور محمد وآل محمد سے انرجی لے کر، نور کی روشنی لے کر پھر آپ پوری دنیا کو بانٹیں گے۔ You are going to be the giver, you are going to be the healer, you are going to be an angel, and on top of everything you are going to be an amazing, amazing human جو ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ انشاءاللہ اپنا بے انتہا خیال رکھیے اور اپنی سوچوں کا خیال رکھیے، اپنے خیالات کو بہترین اور خوبصورت بنائیں، سوچ کر سوچیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ Look after yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ سب پر سلامتی ہو۔